الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. تو यहाँ पे हमें आ गया था ना, कल हमने कहा था कि इन्ना अंज़लना तौरात फ़ीहा हुदन व नूर, बेशक नाजिल कर दी हमने तौरात, इसमें हिदायत और नूर है। यहकुमु बिहा नबिय्यून, जिससे फैसला करते नबी, अल्लज़ीना अस्लमू, जिन्होंने सर तस्लीम खम कर दिया है अल्लाह ताला के सामने, लिल्लज़ीना हादू, उनके लिए जो यहूदी हुए, मुर्रब्बानियून, और जो रैबाइस थे, वल अहबार, और जो स्कॉलर्स थे। तो लिल्लज़ीना हादू का हुक्म जो है, का ताल्लुक जो है, वो यहकुमू से है, यानी कि यहूदियों से मुतल्लिक फैसला करते थे। यानी कि जो अल्लाह ताला के जो नबी थे, जिन लोगों ने सबमिट कर दिया था, वो फैसला करते थे लिल्लज़ीना हादू, यहूदियों के लिए। ठीक है। और असलमू जो है ना, कि नबी उनके सिफत बयान की गई है कि वो सारे अम्बिया दीन इस्लाम के ही पैरोकार थे, जिसकी तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे थे। असलमू जो यहाँ पे आ गया, उन्हें सबमिट कर दिया था अपनी विल को, टू द विल ऑफ अल्लाह। ठीक है, उसको बोलते हैं इस्लाम, सबमिशन, सिर तस्लीम खम कर देना। और इसी को बोलते हैं असल में इस्तिस्लाम। क्या बोलते हैं? इस्तिस्लाम। तो यानी तमाम पैगंबरों का दीन एक ही रहा है, इस्लाम, जिसकी बुनियादी दावत ये थी कि एक अल्लाह की इबादत की जाए और उसकी इबादत में किसी को शरीक न किया जाए। हर नबी ने सबसे पहले अपनी कौम को यही दावत तौहीद और इखलास पेश की थी, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल-अंबिया के अंदर, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन, नहीं नाज़िल कर दी हमने आप से पहले कुछ रसूल, इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून, एक्सेप्ट उन पे हमने ये वहाई की कि कोई भी इबादत के मुस्तहिक नहीं है सिर्फ अल्लाह ताला के। तो बस फ़अबुदून, इल्ला अना, सिवाय मेरे, अल्लाह ताला फरमाता है सिवाय मेरे कोई भी इबादत के मुस्तहिक नहीं है। फ़अबुदून, बस तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी ही इबादत करो। अच्छा, इस कुरान में अद्दीन भी कहा गया है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, शरअ लकुम मिन अद्दीनी मा वस्सा बिही नूह। ठीक है, आपको अल्लाह ताला ने शरीयत दिया, मिन दीन, दीन से, जिसकी वसीयत नूह ने की, मा वस्सा बिही नूह। ठीक है। अच्छा, जिसमें इस मजमून को बयान किया गया है कि आपके लिए हमने वही दीन मुकर्रर किया जो आपसे कबल अम्बिया के लिए था, जो दीन तौहीद है, जो मिल्लत इब्राहीम है, जो तौहीद है। तो इससे यहाँ पे आ गया अल्लदीन असलमू, जिन लोगों ने सदस में खम कर दिया। फिर जो यहाँ पे पॉइंट आ गया ना कि अ, और अहलुल्लाह और उलमा फैसला करते थे ना, वो रब्बानियून, अहलुल्लाह रैबाइस, और अहबार और उलमा फैसला करते थे बिमस्तुहफिजू अलैहि, क्योंकि उन्हें अल्लाह की किताब की हिफाजत का हुक्म दिया गया था। उन्हें जो है निगहबान करार दिया गया था, बना दिया गया था अल्लाह की किताब को हिफाजत करने का। वो कानू अली शुहदा, और वो इस पर इकरारी गवाह थे। तो उसका मतलब क्या हो गया? चुनांचे उन्होंने तौरात में कोई तगयीर और तब्दील नहीं किया, जिसके बाद में लोगों ने, जिस तरह बाद में लोगों ने किया। उस वक्त पे जो पुराने अहबार थे, यहूदियों के स्कॉलर्स थे, और जो पुराने रवाइस थे, अल्लाह वाले थे, अहलुल्लाह थे, उन लोगों ने ऐसा नहीं कर दिया था। उसके बाद जो आगे उन लोगों ने किया था, फिर यहाँ पे जो आ गया ना कि वो इस पे इकरारी गवाह थे, यानी कि लोगों से यानी कि ये किताब कमी बेशी से महफूज है और अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा है। वो इस पे इकरारी गवाह थे उस टाइम पे, जो पुराने थे। ठीक है। तो फिर जो अल्लाह ताला ने कहा ना कि फला तखशौन्नास वखशौनी, अब तुम्हें चाहिए कि तुम लोगों से न डरो और सिर्फ मुझसे मेरा डर रखो, मेरी आयतों को थोड़े थोड़े मोल पे न बेचो, वला तश्तरू बी आयती समनन कलीला। तो उसका मतलब हो गया, यानी कि लोगों से डर कर तौरात के असल अहकाम पर पर्दा मत डालो, दुनिया के थोड़े से मफाद के लिए उनमें रद्द बदल करोगे तुम, ये बहुत बड़ी हमाकत है। मत बेच डालो तुम मेरी आयतों को फॉर लिटिल प्राइस, कम कीमत के लिए, छोटे मोल के लिए। उसके बाद जो एंड पे आ गया, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, जिसने फैसला नहीं किया उससे जो कुछ नाजिल कर दिया अल्लाह ताला ने, वो काफिर है। उसके बाद नीचे क्या लिखा है? वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल ज़ालिमून। वो जालिम भी है, वो फासिक भी है, वो काफिर भी है, जो फैसला नहीं करते उससे जो कुछ नाजिल कर दिया है अल्लाह ताला ने। तो ये तो पता ही है इसका मतलब क्या हो गया।
پھر تم کیسے ایمان کے بدلے کفر پر راضی ہوگے کہ تم نے فیصلہ کر دیا اللہ کی کتاب کے بغیر کسی اور چیز سے؟ تم کیسے کفر کے بدلے ایمان پہ راضی ہوگے؟ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور لکھ لیا ہم نے ان کے اوپر. کن کے اوپر؟ بنی اسرائیل کے اوپر. فیہا، اس میں یعنی کہ تورات کے اندر، ان النفس بالنفس، کہ نفس کے بدلے میں نفس دیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ اگر میں نے کسی شخص کو مار دیا، قتل کر ڈالا، بالکل ناحق اور انٹینشنلی، مجھے بھی واپس مار دیا جائے قصاص کے اندر، ہے کہ نہیں؟ تو وہی ان النفس بالنفس، کہ نفس کے بدلے میں نفس دیا جائے گا. والعین بالعین، آنکھ کے بدلے میں آنکھ دی جائے گی. والانف بالانف، نوز کے بدلے میں نوز دی جائے گی. والاذن بالاذن، کان کے بدلے میں کان دیا جائے گا. والسن بالسن، سن بولتے ہیں عربی زبان میں دانت کو، اور اسنان بولتے ہیں ٹیتھ کو، یعنی کہ بہت سارے دانتوں کو. کیا بولتے ہیں؟ اسنان. سن کیا ہوتا ہے؟ ایک دانت. اسنان کیا ہوتا ہے؟ کوئی نام بھی رکھتا ہے اسنان. اسنان کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے دانت. میں یہاں پہ لکھتا ہوں، دیکھیں. سن کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان کے اندر دانت، اور اسنان کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان کے اندر ٹیتھ، بہت سارے. یہ دیکھیے آپ، اسنان جماعت ہے اس کا، ہو گیا کیا؟ ٹیتھ. والجروح قصاص، اینڈ والجروح، جروح جو ہے یہ جرح ان کی جمع ہے. جرح بولتے ہیں زخم کو، ٹھیک ہے؟ جرح ان کی جمع کیا آتی ہے؟ جروح. جروح کا مطلب ہوتا ہے زخم، وونڈز. والجروح قصاص، اور جروح وونڈز کے لیے قصاص ہے، بدلہ ہے. ریٹریبیوشن کو بولتے ہیں انگلش کے اندر، بدلہ لینا، ریٹریبیوشن لینا. فمن تصدق به، بس جس نے اب معاف کر دیا. اصلی تصدق کا مطلب ہو گیا جس نے چیریٹی دی، یعنی کہ معاف کر دیا. بھی ود اٹ، فہو کفارۃ لہ، تو وہی کفارہ بن جاتا ہے اس کے لیے. ایکسپائریشن اس کو بولتے ہیں، کفارہ اتر جاتا ہے اس کے ذمہ یہ مسئلہ. پھر فار ایگزامپل، میں ہشام اے انسان ہوں، میں نے کسی بی شخص کو بالکل غصے میں انٹینشنلی مار دیا، قتل کر ڈالا. اب مجھے کیا کریں گے؟ وہ قصاص واپس مار دیں گے، لیکن اس کے جو گھر والے ہیں وہ مجھے معاف کر رہے ہیں. تو وہ یہاں پہ لکھا ہے فمن تصدق، جو معاف کرے گا، چیریٹی دے گا، بولے گا چلو معافی کر دیا. بھی فہو کفارۃ اللہ، وہی کفارہ بن جاتا ہے اس انسان کے لیے. گناہوں کا کفارہ نا، وہاں پہ حد قائم نہیں کرنی ہے، قصاص کی حد، اگر ان لوگوں نے معاف کر دیا. ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، جس نے فیصلہ نہیں کر دیا اس چیز سے جو کچھ نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ لوگ جو ہے وہ ظالم لوگ ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی کہ جب تورات میں جان کے بدلے جان اور زخموں کے بدلے میں کیا، قصاص کا حکم دیا گیا، تو پھر یہودیوں کے ایک قبیلے بنو نذیر کا دوسرے قبیلے بنو قریظہ کے ساتھ اس کے برعکس معاملہ کر رہا، اور اپنے مقتول کی دیت دوسرے قبیلے کے مقتول کی بنسبت دگنا رکھنا کیا جواز ہے؟ جیسا کہ اس کی تفصیل پچھلی کچھ صفحات میں گزر چکی تھی، کہ وہ بولتے تھے جو ہائی سٹیٹس والی جو ہماری قوم ہے، جو ہمارے قبیلے ہیں، ان کو ہم لیں گے ہاف دیت. اگر ان لوگوں نے مار بھی دیا، قتل بھی کر ڈالا، ان کو ہاف ہی بلڈ منی دیت دینا ہے. لیکن جو نچلے طبقے کے ہوں گے، جو غریب ہوں گے یا جو کم سٹیٹس والے ہوں گے، ان کو ڈبل منی دینا ہے کمپیئر ٹو ان لوگوں کے. تو یہ مسئلہ ہوتا تھا. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پہ. اچھا، اس کے بعد جو یہاں پہ آ گیا کہ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس قبیلے نے مذکورہ فیصلہ کیا تھا، یہ اللہ کے نازل کردہ حکم کے خلاف تھا، اور اس طرح انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا. گویا انسان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ احکامات الہی کو اپنائے، اس کے مطابق فیصلے کرے، اور زندگی کے تمام معاملات میں اس سے رہنمائی حاصل کرے. اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو بارگاہ الہی میں ظالم متصور ہوگا، فاسق مقصود ہوگا، اور کافر مقصود ہوگا. ہے کہ نہیں؟ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، کافرون، فاسقون، اس کی بنیاد پہ ہم کہہ رہے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تینوں الفاظ لفظ استعمال کر کے اپنا غضب اور ناراضگی بھرپور اظہار فرما دیا اس چیز کا، کہ وہ فاسق بھی ہے، وہ کافر بھی ہے، اور وہ شباش ظالم بھی ہے. اس کے بعد بھی انسان اپنی خود ساختہ قوانین یا اپنی خواہشات کو اہمیت دے کر، اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہوگی اس شخص کی. اس نے یہاں پہ یہ لکھا ہے. پھر ملحوظہ یہاں پہ ایک نوٹ لکھا ہے، علماء اصولیین نے لکھا ہے، جو اصول جانتے ہیں علماء، کہ پچھلی شریعت کا حکم اگر اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا ہے تو ہمارے لیے بھی اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. اور اس آیت میں بیان کردہ حکم غیر منسوخ ہے، یہ منسوخ نہیں ہو گیا ہے، اس پہ عمل کر رہے ہیں. ورنہ ہم کیا بولتے ہیں؟ تورات جو ہے اس ٹائم منسوخ ہے، اس پہ عمل کرنا منسوخ ہے.
جو ہمیں قرآن ہے اس نے یہ اس کا ناسخ بن گیا، اور تورات کے منسوخ ایبروگیٹڈ، اس پہ عمل نہیں کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ جو حکم ہے یہ تورات میں بھی تھا اور یہ قرآن میں بھی ہے، یہ حکم یہ غیر منسوخ ہے، یہ نان ایبروگیٹڈ ہے، اس لیے یہ بھی شریعت اسلامیہ ہی کے ہی احکام ہے، جیسا کہ احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس طرح احادیث سے النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان کے عموم سے دو صورتیں خارج ہو گئی کہ کوئی مسلمان اگر کافر کو قتل کر دے تو قصاص میں کے اس کافر کے بدلے مسلمان کو، اس طرح غلام کے بدلے آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ بس ایڈیشن حدیث میں یہ آ گیا کہ اگر جو مسلمان کافر کو مارا ہے تو اس کے بدلے مسلمان کو نہیں مارا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی غلام جو ہے وہ آزاد کو مار رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر اگر کوئی جو ہے اس طرح غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل نہیں کر دیا جائے گا، اگر غلام جو ہے کہ غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا، غلام جو ہے آزاد نے مار دیا غلام کو تو غلام کو نہیں مارا جائے گا بدلے کے اندر، آپ سمجھ رہے؟ کوئی آزاد شخص ہے، اس نے غلام کو مار دیا، اب آزاد کو غلام کے بدلے میں نہیں مارا جائے گا، یہ حدیث میں یہ تو ایکسیپشنز آ گئی اس میں۔ اور اگر کوئی مسلمان مارا ہے کافر کو تو مسلمان کو قصاص میں نہیں مارا جائے گا، باقی سب تو حکم ہمیں بھی ایسے ہی ہے، صحیح میں نا؟ اس کے بعد تو یہ آیت ہمیں سمجھ میں آ گئی ہوگی نا؟ وقفینا على آثارهم and we sent، وقفینا اور ہم نے بھیجا، ہم نے پیچھے بھیجا، ٹھیک ہے؟ اسے یہاں پہ لکھا ہے لغات قرآن کے اندر، ہم نے پیچھے بھیجا، بھیج کر دیا، ٹھیک ہے؟ وقفینا اصل میں یہ بن گیا کس سے؟ قفا سے نا، قفا ہوتا ہے کس کو بولتے ہیں؟ گردن اور سر کا پچھلا حصہ، یہ گدی اس کو بولتے ہیں، یہ یہاں پہ گردن اور سر کا پچھلا حصہ، تو اس کو بولتے ہیں قفا، یعنی کہ پیچھے بھیجا ہم نے۔ علی آثارہم، ان کے فٹ سٹیپس پہ، ان کے آثار پہ ہم نے بھیجا، بعیسی بن مریم، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ جو مریم کا بیٹا تھا، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتا تھا جو کچھ ان کے ہاتھ میں تھا، ان کے سامنے تھا، تورات، من التورات، تورات سے، وآتیناہ الانجیل، اور اسے ہم نے دی انجیل، کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، فیہ ہدی و نور، جس میں ہدایت اور نور ہے، ومصدقا لما بین یدیہ ہی من التورات، اور وہ تصدیق کرنے والی کتاب تھی جو کچھ ان کے ہاتھ میں تھا، من التورات، تورات سے، یعنی کہ وہ انجیل تصدیق کرتی تھی کہ میں یہ کتاب بھی، تورات بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ہدی و موعظۃ للمتقین، اور یہ انجیل ہدایت اور موعظہ، یعنی کہ واعظ کرنے کا سبب، موعظہ ایڈمونیشن، نصیحت تھی، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے۔ کیا تھی آیت نمبر 46؟ تو اس نے یہاں پہ لکھا یعنی کہ انبیاء سابقین جو گزرے ہوئے انبیاء تھے کہ فوراً بعد متصل ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ٹھیک ہے، جلد ہی بھیجا ان کو، جو اپنے سے نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کی تکذیب کرنے والے نہیں تھے، وہ نہیں بولے تھے، اس کو ڈینائی نہیں کرتے تھے، بولتے تھے اللہ کی طرف سے یہ، جو اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سچے رسول ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرستادہ ہے، مطلب بھیجے ہوئے، جس نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائی تھی، تو اسی کے باوجود بھی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، بلکہ ان کی تکفیر کی، ان کو کافر کہا اور تنقیص و اہانت کی، ان کو مطلب ان کے نقص نکالے، ان کو ہیومیلیٹ کیا، کن لوگوں نے؟ یہودیوں نے، اور اسے کافر کہتے، فالس پروفٹ بولتے، ابھی بھی بولتے۔ اس کے بعد وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اچھا ایک اور چیز یہاں پہ آ گیا، پھر یہاں پہ اینڈ پہ آ گیا نا کہ یہ جو کتاب تھی تو انجیل، وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، وہ سراسر ہدایت اور نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے، اس وقت کے لوگوں کے لیے، یعنی جس طرح تورات اپنے وقت میں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی، اس طرح انجیل کے نزول کے بعد اب بھی اب یہی حیثیت انجیل کو حاصل ہوئی، اور پھر قرآن کریم کے نزول کے بعد تورات اور انجیل اور دیگر صحائف آسمانی پہ عمل کرنا منسوخ ہو گیا، ایبروگیٹڈ ہو گیا، اور ہدایت اور نجات کا واحد ذریعہ قرآن کریم رہ گیا، اور اسی پہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ یہ گویا اس بات کا اعلان ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کی فلاح و کامیابی اسی قرآن سے وابستہ ہے، جو اس سے جڑ گیا سرخور رہے گا، جو کٹ گیا
नाकामी और नामुरादी उसका मकसद बनेगी। इससे मालूम हुआ कि वहदत अदियान का जो फ़लसफ़ा है, जो बोलते हैं सब मज़हब एक ही, असल में एक ही की ओर ले जाते हैं, तो सब मज़हब ले जाते हैं टुवर्ड्स गॉड एंड आफ्टर लाइफ, तो ऑल रिलीजन्स लीड टू सर्टेनिटी, वो सब ठीक है। वो बिल्कुल बातिल कंसेप्ट है इस्लाम के हिसाब से। ठीक है, हक हर दौर में एक ही रहा है, मुतअद्दिद नहीं रहा है। हक मतलब मुतअद्दिद रहेगा, ये भी हक, ये भी हक, हक खाली एक होता है। हक के सिवा दूसरी चीज़ें क्या होती है? डेफिनेटली बातिल। तौरात अपने दौर का हक थी, उसके बाद इंजील अपने दौर का हक थी, और इंजील के नज़ूल के बाद तौरात पर अमल करना जायज़ नहीं था। और जब कुरान नाज़िल हो गया तो इंजील मनसूख हो गई। तौरात तो थी, इंजील पे अमल करना जायज़ नहीं रहा, और सिर्फ कुरान वाहिद, वाहिद कुरान ही वाहिद निज़ाम अमल और निजात के लिए काबिल अमल रह गया। इस पर ईमान लाए बगैर, यानी नबूवत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम किए बगैर नजात मुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मैं कहना पिछली बार भी एग्जाम्पल, जो अशखास वात अध्ययन कायल है ना, वो मिसाल देते हैं कि अगर 10 आदमी खड़े हैं किसी अ, हाथी के साइड साइड से, मैं देख रहा हूँ हाथी की दुम, मैं बोल रहा हूँ ये हाथी है। कोई देख रहा है आगे से हाथी का सोंड, वो बोल रहा है ये हाथी है। कोई देख रहा है हाथी का वो टस्क ना, ये क्या इसको बोलते हैं, वो बड़ा सा दांत देखता है, वो बोलता है ये हाथी है। कोई देखता है हाथी की पेट, वो बोलता है हाथी है। कोई देखता है हाथी की टांग, वो बोलता है हाथी है। लेकिन सब क्या बोलते हैं? हाथी है। तो वही बोलते हैं, जो वो अध्ययन के कायल है ना, जो बोलते हैं सारे रिलीजन जो है वो या तो मैन मेड खुद ही लोगों ने बना दी है, तो ये सब एक ही चीज़ की ओर ले जाते हैं, खुदा की ओर। सब ठीक है रिलीजन से। तो वो बिल्कुल बातिल कंसेप्ट है, वो कुफर है इस्लाम के अंदर। वहदत अदियान का फलसफा जो कश्मीर में भी बहुत सारों को होता था है। एक बार मैं कॉलेज में था, वहाँ पे एक प्रेजेंटेशन दी, तब मुझे था एमडी स्टडी इस्लामिक स्टडीज। एक लड़की थी कोई, उसने भी सेम ऐसे ही बोला वहदत अदियान के बारे में, और उसको सबों ने क्लैप्स की बाद में, हाँ तुम ठीक बोल रही हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। बोली थी मुझे लगता है सब रिलीजन्स जन्नत में जाएंगे, सब लेते गॉड की ओर। अच्छा, उसके बाद कहाँ पे थे हम? अच्छा, यानी हर आसमानी किताब से अपने कबल, देखिए इसने, ये पढ़ लिया हमने, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून। ठीक है, पहले तो एनोटेशंस बंद। अब फरमाता अल्लाह ताला वल यहकुम अहलुल इंजील, और चाहिए अहले इंजील को, पीपल ऑफ इंजील को, कि वो फैसला करे बिमा अंज़लल्लाहु फीही, जो कुछ नाजिल कर दिया अल्लाह ताला ने उसके अंदर। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून, और जिसने उससे उसके मुताबिक फैसला नहीं कर दिया जो कुछ नाजिल कर दिया अल्लाह ताला ने, तो वो बदकार है, वो फासिक है, वो गुनहगार है। ठीक है, फासिक का मतलब होता है डिफाइंड डिसोबीडियंट, जो अल्लाह ताला के बनाए हुए हुदूद है उनको पामाल कर देते हैं, उसके बाहर काम करते हैं, ट्रांसग्रेशन से काम लेते हैं, उसको बोलते हैं फासिक, गुनाह करने वाला, इन शॉर्ट गुनाह करने वाला। और उसको दरेग, गुनाह करने के बाद दरेग नहीं हो जाएगा, तौबा भी नहीं करता होगा, मजीद गुनाहों के दलदल में वो गिर गया होगा। तो ये हमने पढ़ा है ना, वलियहकुम अहलुल इंजील बिमा अंज़लल्लाहु फीही वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून, यानी कि अहली इंजील को यह हुक्म उस वक्त था जब तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का ज़माना था, उस वक्त था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर नबूवत भी ख़त्म हो गया, और इंजील की पैरवी का हुक्म भी अब ईमानदार वही समझा जाएगा जो रिसालत मुहम्मदी पे ईमान लाएगा और कुरान करीम की इत्तिबा करेगा। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है वो अनजलना इलैकल किताब, और नाज़िल की हमने आपकी और किताब, बिलहक, हक के साथ, मुसद्दिक़ल लिमा बैन यदै, ये तस्दीक करती है, कंफर्म करती है उसको जो कुछ, लिमा बैन यदै, जो कुछ इससे पहले था, या व्हाट वाज बिफोर हिज हैंड, यानी कि जो से लिमा बैन यदै मतलब क्या, जो इससे पहले था, मिनल किताब, किताब से, वो मुहाइमिनन अलैहि, और ये उस पे गार्डियन है किताब इस पे। ठीक है, मुहाइमिनन गार्डियन। फहकुम बैनहुम, मुहैमिन का मतलब होता है निगरान, मुशाहिद, गार्डियन। फहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह, आप फैसला कर दीजिए उनके दरमियान में जो कुछ नाज़िल कर दिया अल्लाह ताला ने उससे। वला तत्तबि अहवाअहुम, आप मत फॉलो करिए उनके नफसानी ख्वाहिशात को। अम्मा जाअक मिनल हक़, इसके बाद कि आपके पास हक आ जाएगा, फिर भी आप उनकी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी ना करें। लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतम व मिनहाजा, हमने हर किसी को बना दिया है तुम में से शिरअतन, एक लॉ, वो मिनहाजा, और एक मनहज,
ایک کلیئر وے بنا دی ہے ہم نے تم میں سے ہر ایک کو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، وہ تمہیں ایک امت بنا دیتا. لیکن رب نے تمہیں اختیار دیا ہے، چوائس دی ہے، تم خود چوز کرتے ہو صحیح اور غلط، ہے کہ نہیں؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اگر رب چاہتا زمین پہ سارے مومن بن جاتے، لیکن چونکہ ایمان جو ہے وہ اختیاری انسان کو ہے. اختیار دیا رب نے انسان کو کہ انسان ایمان لائے گا کہ نہیں لائے گا. تو اسی لیے ایسا ہو گیا مسئلہ. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن تاکہ وہ تمہیں ٹیسٹ کر سکے. تو ٹیسٹنگ کے لیے نا، اگر ہمارے پاس فری ول نہیں ہوتی تو ٹیسٹ کیسے ہوتا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو چیک کرنا ہے کہ کون میری اتباع کرے گا، کون میری اطاعت نہیں کرے گا. اور فری ول تھی ہی نہیں تو ٹیسٹ کیسے ہوتا؟ اب فری ول ہے نا تو ٹیسٹ ہو رہا ہے اچھے سے. گناہ بھی کر رہے ہیں ایسا فری ولی. ٹھیک ہے. تو یہ چیز سمجھنا ہے. لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات، تم نیک کاموں کے اندر جلدی کرو. فاستبقوا، تم سبقت لو، تم جلدی کرو نیک کاموں کے اندر. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کی اور لوٹنا ہے. تمہارا جو مرجع ریٹرن ہے وہ اللہ کی اور یہ تم سب کو لوٹنا ہے. فینبئکم، وہ تمہیں تنبیہ کرے گا، تمہیں انفارم کرے گا، تمہیں متنبہ کرے گا، تمہیں باخبر کر دے گا. بما کنتم فی تختلفون، اس میں جو کچھ تم اختلاف کرتے تھے. تو یہ تھی یہ والی آیت ہمیں. اچھا جو پہلے یہاں پہ آ گیا نا کہ ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی جو اپنی سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے وہ مہیمن. ٹھیک ہے. تو ہر آسمانی کتاب اپنے سے ما قبل کتاب کی مصدق ہی رہی ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے. ہر آسمانی کتاب جو بعد میں آ گئی نا وہ اپنے سے ما قبل کتاب جو سے پہلے آئی تھی، ما قبل کتاب جو تھی اس کی وہ مصدق تھی، وہ بولتی تھی وہ کتاب سچی تھی اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے. جس طرح قرآن کریم پچھلی تمام کتابوں کا مصدق ہے. ٹھیک ہے. یہ بولتی ہے تمام پرانی کتابیں جو ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، اس کو کنفرم کرتی ہے کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی تھی. آپ سمجھ رہے؟ آ، کیا بول رہے؟ یہ ریکارڈنگ کا ویڈیو بھی گروپ میں آئے گا. ہاں یہ گروپ میں آئے گا انشاءاللہ، میں ریکارڈ کر رہا ہوں اس ٹائم پہ. اچھا اور تصدیق کا مطلب ہے یہ ساری کتابیں فی الواقع اللہ کی نازل کرتا ہے. لیکن قرآن مصدق ہونے کے ساتھ ساتھ مہیمن بھی ہے، یہ قرآن کی ایج ہے. قرآن صرف تصدیق نہیں کرتا ہے کہ پرانی کتابیں اللہ کی طرف سے تھی، بلکہ قرآن جو ہے وہ مہیمن ہے. مہیمن کا مطلب ہوتا ہے محافظ ہے قرآن، گارڈین ہے قرآن، امین ہے قرآن، شاہد ہے قرآن، حاکم ہے قرآن، نگران ہے قرآن. یہ سب مطلب ہوتے ہیں نگران، محافظ، امین، شاہد، حاکم. اچھا یعنی پچھلی کتابوں میں چونکہ تحریف و تغییر ہوئی ہے، ڈسٹورشن ہوئی ہے، وہاں پہ چینج وہاں پہ واقع آ گئی ہے، اس لیے قرآن کا فیصلہ ناطق ہوگا. ٹھیک ہے. جس کو یہ صحیح قرار دے گا وہی صحیح ہوگا، باقی سب باطل ہوگا. کیونکہ قرآن میں ہی صرف وہ آسمانی کتاب ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہوگی ہے، تغییر نہیں ہوگی ہے. جو مہیمن، جو محافظ ہے، جو امین ہے، ٹرسٹ وردی ہے، شاہد ہے، حاکم ہے، حکم دے سکتی ہے، وہ صرف قرآن ہی ہے. اچھا اس کے بعد باقی ہم نے یہاں پڑھ لیا، اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ حکم کیجیے. فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواء. اچھا اس سے پہلے آیت نمبر 42 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ ان کے معاملات کے فیصلے کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی ہے. لیکن اب اس کی جگہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے آپس کے معاملات میں بھی قرآن کریم کے مطابق ہی آپ فیصلہ فرما لیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد آ گیا اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیے. ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق، اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کی جو ہے پیچھے نہ جائیے. یعنی کہ مطلب کیا ہو گیا؟ یہ دراصل امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب سے ہٹ کر لوگوں کی خواہشات اور آراء، ان کی اوپینینز یا ان کے خود ساختہ مزعومات اور افکار کے مطابق فیصلہ کرنا گمراہی ہے. آپ قرآن چھوڑ رہے ہو، کسی فلاسفی پکڑ رہے ہو، قرآن چھوڑ رہے ہو، کسی عالم کی بات پکڑ رہے ہو، ایسا کرنا ہے بالکل بھی نہیں. مقدم کرنا ہے قرآن کو ہر ایک چیز پہ. تو جس کی اجازت جب پیغمبر کو نہیں تو عام انسان کو کیسے ہوتی ہے یہ اجازت کہ وہ مقدم کر رہے ہیں کسی اور کے اسٹیٹمنٹ کو، قول کو، خود ساختہ مزعومات کو، دعووں کو، فلسفی کو، فلسفے کو قرآن کے اوپر. بہت بڑا گمراہ شخص ہے بالکل، اس کو ایمان نہیں ہوگا ایسے شخص کو. تو اس کے بعد یہاں پہ اگر لکل منکم لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا،
کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر فرما دی ہے. شرعتاً دستور لا کانسٹیٹیوشن، اور ایک جو ہے وہ منہاجا، اور ایک راہ مقرر کر دی، ایک منہج مقرر کر دیا ہے. ٹھیک ہے، ایک میتھڈولوجی مقرر کر دی ہے. تو مطلب کیا ہو گیا؟ آ، اس سے مراد پچھلی شریعتیں ہے. ٹھیک ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ پچھلی شریعت ہے. تو جن کے بعض فروعی احکام ایک دوسرے سے مختلف تھے. جن کے بعض فروعی احکام، اصولی احکام نہیں، بیس والے احکام نہیں، فروعی احکام. ایک شریعت میں بعض چیزیں حرام تھی تو دوسری شریعت میں حلال تھی. بعض میں کسی مسئلے میں جو ہے تشدید تھی تو دوسری میں تخفیف تھی. مطلب ایک میں شدت تھی، ایک میں کیا تھی؟ لائٹنس، تخفیف تھی. لیکن دین سب کا ایک ہی تھا، یعنی کہ توحید پر مبنی تھا. اس لحاظ سے سب کی دعوت ایک ہی تھی. اور اسی مضمون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا، سے بخاری کے اندر جو حدیث میں آ گیا ہے، نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعتیں جو ہے، اخوتن، اخوت اللعات، ہم لعاتی بھائی ہے. کیا ہے؟ اب بتا لعاتی بھائی کیا ہوتا ہے؟ لعاتی بھائی یا الاتی بھائی بولتے ہیں، الاتی اردو میں. الاتی بھائی کا مطلب ہوتا ہے کہ جن کی مائیں مختلف ہو لیکن ان کا باپ ایک ہی ہوگا. مائیں مختلف ہے، ٹھیک ہے، باپ ایک ہی. ایک باپ نے شادی کی ہے 4 عورتوں کے ساتھ. تو اب 4 عورتوں کو 4 بچے پیدا ہو گئے. فار ایگزامپل جو 4 بچے آپس میں، وہ کیا ہے؟ الاتی بھائی ہے وہ آپس میں. آپ سمجھ رہے؟ تو ویسے تو سودا اخیافی بھائی، اس کا الٹا اگر ہوگا. ہم وہاں نہیں جائیں گے فی الحال. تو ویسی انبیاء کی مثال، ان کا جو دین ہے وہ ایک ہی ہے. دین واحد، ہمارا دین جو ہے وہ ایک ہی ہے. وہ ان کی مثال الاتی بھائی جیسی مثال ہے، جیسے جن کی الگ الگ مائیں ہوتی ہے لیکن باپ ایک ہی ہوتا ہے ان کا. تو فروعی مسائل میں ڈفر کر سکتے ہیں مطلب شریعتیں، لیکن جو اصولی مسئلہ ہے توحید، وہ ڈفر کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. جیسے چرب تھا ان پہ حرام، کن پہ؟ بنی اسرائیل. ہم پہ چرب حرام ہے کہ حلال؟ حلال ہے. تو وہ فروعی مسئلہ ہے، وہ اصولی مسئلہ نہیں ہے. انہیں بھی توحید کے بارے میں دعوت دی، ہمیں بھی توحید کے بارے میں دعوت ہے. تو اصولی مسائل سب سیم ہوتے، فروعی مسائل میں کچھ چیزیں چینج تھی ہوئی ہے. اچھا، مطلب ہے کہ ان کے دین ایک ہی تھا، اور شریعت دستور اور طریقے مختلف تھے. شریعتیں دیکھے، دین ایک ہی تھا ہمیشہ سے، دین اسلام. شریعت محمدی، شریعت موسیٰ، شریعت عیسائی الگ الگ تھا. شریعتیں الگ الگ تھی، ٹھیک ہے. لیکن شریعت محمدیہ کے بعد اب ساری شریعتیں بھی منسوخ کر دی ہو گئی ہے، ایبروگیٹڈ ہے. اور اب دین بھی ایک ہی ہے اور شریعت بھی ایک ہی ہے نا. اب دین جو ہے وہ شریعت ہی ہے. شریعت محمدی از اکولس ٹو دین. اب ایسا ہے کیونکہ اب آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نازل مبعوث ہوئے تھے. اب کیا سمجھ رہے ہیں آپ یہ بات کہ یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا ہوگا؟ اچھا، پھر یہاں پہ آ گیا نا کہ اگر منظور مولا ہو تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. ولو شاء اللہ لجعل نہیں نہیں، یہاں پہ لکل جعل منکم ولو شاء اللہ لجعلکم امة واحدة. ٹھیک ہے، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس پہ تمہیں آزمائے. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن وہ چاہتے تمہیں آزمانا. فیما آتاکم، جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے اس کے متعلق. یعنی قرآن نزول کے بعد، نزول قرآن کے بعد اب نجات تو اگرچہ اسی سے وابستہ ہے، لیکن اس راہ نجات کو اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پہ جبر نہیں کیا ہے. ورنہ وہ چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا، لیکن اس طرح تمہاری آزمائش ممکن نہ ہوتی. اب تم ٹیسٹ کے اندر ہو، جبکہ تمہیں وہ آزمانا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم ایمان لاؤ گے قرآن پہ کہ نہیں، جو کہ آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے. اب جائیں گے ہم نیچے. یہ ون کہاں ملے گا اس کو؟ جی یہاں پہ. وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ انہیں فیصلہ کریے ان کے درمیان میں، بینہم بما انزل اللہ، اس سے جو کچھ نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ولا تتبع اہواءہم، آپ مت کریے فالو ان کے نفسانی خواہشات کو. ولا تتبع اہواءہم واحذرہم، ان سے ڈرے آپ، ان سے چوکنا رہے، ان سے بی ویئر آف دیم، کوشش رہیے ان سے، چوکنا رہے، ڈرے ان سے. این یفتنوں کا، کہ وہ آپ کو فتنے میں نہ ڈال دے، کہ وہ آپ کو جو ہے نہ ڈال دے فتنے کے اندر. ام بعض ما انزل اللہ الیک، فرام سم، اس چیز سے جو کچھ نازل کر دیا، بعض کچھ نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور، ٹھیک ہے، اس سے وہ آپ کو فتنے میں نہ ڈال دے. فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ روگردانی کریں گے، وہ اپنا منہ پھیر دیں گے، وہ ٹرن اوے کریں گے، تو فَعْلَمْ، آپ جانیے، انما یرید اللہ، کہ بے شک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان یصیبہم، کہ وہ انہیں افلکٹ کرے.
युसीबम क्यों, उनको मतलब मुसीबत डाल दे उनको, ठीक है, तकलीफ पहुंचा दे उनको। बिबाद ज़ुनूबिहिम, उन्हें वो अफेक्ट कर दे, मुसीबत में डाल दे, उनके बाज़ गुनाहों के सबब से, उनके बाज़ गुनाहों की वजह से। व इन कसीरम मिनन नास लफासिकून, और कसीर, मेनी ऑफ द पीपल आर डिफाइंड एंड डिसोबीडियंट, जो लोगों में से कसीर लोग हैं वो फासिक होते हैं, वो गुनहगार होते हैं, वो राह रास्त से, मतलब वो क्या होते हैं, वो मतलब फासिक होते हैं। फासिक का मतलब क्या होता है? बेहुक्म जो होते हैं, जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ काम करते हैं, जो मतलब सरदस्ती में खम नहीं करते, सबमिट नहीं करते, बल्कि गुनाह करते, नाफरमानी करते, डिसोबीडियंस से काम लेते हैं। तो ये आयत भी उन्हें पढ़ ली। देखिए, अब कुरान और इस्लाम के सिवा सब जाहिलियत है, ठीक है। क्या ये अब भी रोशनी और हिदायत इस्लाम को छोड़कर जाहिलियत ही के मुतलाशी और तालिब है? ये इस्तिफहाम इनकार और तौबीख के लिए है। अच्छा, इसके बाद जो लिखा है यहाँ पे, देखिए ये वाली आयत, अफ़ हुक्मुल जाहिलियत यबगून, क्या ये जाहिलियत का फैसला चाहते हैं? वमन अहसन मिनल्लाहि हुक्मन, और कौन बेहतर हो सकता है अल्लाह ताला से फैसला करने के लिए? लिक़ौमिन युक़िनून, उस कौम के लिए जो हिदायत वाली कौम होगी। क्या ये लोग फिर भी जाहिलियत का फैसला चाहते हैं? यकीन रखने वाले लोग, लोगों के लिए अल्लाह ताला से बेहतर फैसले और हुक्म करने वाला कौन हो सकता है? तो वो ये आ गया कि अब कुरान और इस्लाम के बाद सब जाहिलियत है। क्या अब भी रोशनी और हिदायत इस्लाम को छोड़कर जाहिलियत ही के मुतलाशी बने फिरे ये लोग और तालिब है? ये इस्तिफाम नहीं, सवाल यहाँ पे, अफा हुक्म जाहिलियत यबगून, क्वेश्चन मार्क, इज देन द जजमेंट ऑफ इग्नोरेंस दे सीक। तो ये इस्तिफाम इनकार के मतलब में है कि ऐसा नहीं कर रहे हैं उनको, और ये तौबीह के मतलब में है कि इनको डांट डपट की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम, मैं बताऊंगा, कोई बोलेगा फॉर एग्जाम्पल, क्या अब भी तुम लोग एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हो? ठीक है, नोट्स भी दिए मैंने फॉर एग्जाम्पल। तो वही चीज़ समझ आ गया होगा आपको। तीसरे, इस फैसले से जो अल्लाह ताला ने तुझ पर नाजिल किया है, ये एराज करते हैं और पीठ फेरते हैं और जाहिलियत के तरीकों के मुतलाशी रहते हैं फिर भी। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि, अच्छा एक और बात है कि हदीस में आता है कि अबगदुन्नास इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल सलासतुन, अल्लाह ताला के नज़दीक तीन लोग बहुत नापसंद है अल्लाह ताला को। वो तीन लोग कौन है? एक तो है, क्या मुबतगिन फिल इस्लामी सुन्नत अल जाहिलिया, जो इस्लाम में जाहिलियत के तरीके का मुतलाशी होगा। अब तो इस्लाम में आ गया, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि जाहिलियत के कुछ मतलब चीज़ें होनी चाहिए मुझे, ठीक है। मुब तबगिन, जो चाहता होगा फिल इस्लाम, इस्लाम के अंदर, सुन्नत अल जाहिलिया, द वे ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस, वैसा नहीं चाहना इंसान को। नंबर दो, तालिब दम इम्रिइन बिगैर हक़्क़िन लियुरीक़ दमहु, ठीक है, जो नाहक किसी का खून बहाने का तालिब होगा, चाहता होगा कि मैं इसका खून बहा दूं नाहक, वो सबसे ज़्यादा जो है नापसंदीदा शख्स अल्लाह के नज़दीक है। वो तो अशखास जो इस्लाम में आके जाहिलत के जो कुछ चीज़ें चाहते हैं और जो किसी को नाहक कत्ल करना चाहता है। उसके बाद जाएंगे हम नीचे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तत्तखिदुल यहूदा, तुम मत बनाओ यहूदियों को, तुम मत पकड़ो यहूदियों को, वन नसारा, और क्रिश्चियंस को, अवलिया, क्लोज फ्रेंड्स, एलाइज उसको बोलते हैं, तुम मत बनाओ इनको अपने दोस्त, ठीक है। तुम मत इनको दोस्त बनाओ अपने। बाज़ुहुम अवलिया बाज़, उनमें जो बाज़ है वो बाज़ के दोस्त हैं, इनके सम ऑफ द क्रिश्चियंस आर फ्रेंड्स ऑफ सम ऑफ द ज्यूज, या सम ऑफ द ज्यूज आर फ्रेंड्स ऑफ सम ऑफ द क्रिश्चियंस, ये आपस में क्या है, दोस्त। वमन लम यतवल्लहुम, और जिसने उनसे दोस्ती नहीं की, मिनकुम, तुम में से, फ़इन्नहु, वमन लम यतवल्लहुम, और जिसने दोस्ती कर दी उनके साथ, उनको एज एलाई बनाया, क्लोज फ्रेंड बनाया, फ़इन्नहुम मिनहुम, तो वो उनमें से ही है, वो वैसा ही हो गया। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह ताला जो है वो जालिम कौम को राह रास्त नहीं दिखाता है, उनको हिदायत नहीं करता है वो, हरगिज़ राह रास्त नहीं दिखाता अल्लाह ताला जालिम कौम को। तो मतलब हो गया क्या, कि इसमें यहूद और नसारा से मुवालात, मुवालात का मतलब होता है उनको वली बनाना, उनको अवलिया बनाना, उनको एलाइज बना देना, उनसे मोहब्बत करना। मुवालात और मोहब्बत का रिश्ता कायम करने से मना किया गया है, जो इस्लाम के और मुसलमानों के दुश्मन है। और इस पर इतनी सख्त वईद बयान फरमाई है कि जो इनसे दोस्ती रखेगा वो उन्हीं में से समझा जाएगा, ठीक है। फिर जो है ना यहाँ पे कि ये तो आपस में एक दूसरे के दोस्त है, बादुम औलिया बाद। तो कुरान की बयान करदा हकीकत का मुशाहिदा हर शख्स कर सकता है
کہ یہود و نصارہ اگرچہ آپس میں عقائد کے لحاظ سے شدید اختلاف اور باہمی بغض و عناد ان کو ہے آپس میں، لیکن اس کے باوجود اسلام و مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کے معاون بن جاتے ہیں اور محافظ بن جاتے ہیں نا اس ٹائم پہ۔ دیکھا ہے ہم نے دنیا میں ایسے ہو جاتا ہے کہ اس ٹائم وہ جڑ جاتے ہیں مسلمان کو اٹیک کرنے کے ٹائم پہ، تب وہ دوست بن جاتے ہیں، ایون تو ان کے آپس میں عقائد کیا ڈفرینٹ، لیکن مسلمانوں کی سازش کرنے کے جب کے خلاف مسلمان کی سازش کرتے ہیں، تب یہ دونوں کیا ہو جاتے ہیں، ایک بن جاتے ہیں اس موقع پہ۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جو اینڈ پہ یہاں پہ آ گیا نا کہ جس نے ان کو دوست بنا دیا تو وہ ان میں سے ہے، ان اللہ کی لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، ان آیات کے شان نزول کنٹیکس کے اندر کیا آ گیا ہے کہ حضرت عبادہ بن سامت انصاری رضی اللہ عنہ پہ، عبادہ بن سامت انصاری رضی اللہ عنہ جو ہے، ٹھیک ہے، اور رئیس المنافقین یعنی کہ سردار آف منافقین، وہ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی، اس کا نام عبداللہ تھا، لعنت اللہ علیہ، جو رئیس المنافقین تھا، ٹھیک ہے۔ اس یہاں پہ لکھا ہے حضرت عبادہ بن سامت انصاری رضی اللہ عنہ اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی دونوں ہی عہد جاہلیت سے یہود کے حریف چلے آ رہے تھے، ان کے نا حریف، سپورٹرز، ہیلپرز چلے آ رہے تھے۔ حلیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سپورٹرز، ہیلپرز۔ چاہے حلیف کا لفظ یہ عام طور پہ لکھا ہوتا ہے کتب السیرت کے اندر، لکھا ہوتا ہے نا حلیف۔ تو جب بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو عبداللہ ابن ابی نے بھی اسلام کا اظہار کر دیا۔ ادھر بنو قینقاع کے یہود جو تھے، بنو قینقاع ایک ٹرائب تھا، یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، بنو قینقاع کے یہود نے تھوڑے ہی دنوں بعد فتنہ برپا کر دیا۔ کنہوں نے؟ بنو قینقاع، قینقاع کے یہودیوں نے تھوڑے دنوں بعد فتنہ برپا کر دیا، اور کس لیے گئے؟ جس پر حضرت عبادہ بن سامت رضی الانصاری رضی اللہ عنہ جو تھے، نے تو اپنے یہودی حلیفوں سے اعلان برات کر دیا کہ اے میرے اپنے یہودی حلیفوں، اے میرے اپنے یہودی پارٹنرز، الائز، میں تمہیں آج کے بعد سپورٹ نہیں کر دوں گا، میں تم سے اعلان برات کرتا ہوں، تم سے میں دور اختیار کر دیتا ہوں، تم نے فتنہ برپا کر دیا۔ لیکن عبداللہ بن ابی منافق نے اس کے برعکس یہودیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جس نے ان کفار، ان یہود و نصارہ کی ہیلپ کر دی تم میں سے، وہ ان میں سے ہوگا۔ یہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں یہاں پہ، جو رئیس المنافقین تھا، جو منافقوں کا سردار تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیچے، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آپ دیکھیں کہ ان کو جن کے دل میں بیماری ہے، یسارعون فیہم، کہ وہ ان میں سے جلدی کرتے ہیں، وہ سرعت کرتے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشا، ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا دائرہ، کہ ہمیں اسٹرائک نہ کر دے مس فارچون، کہ ہمیں بدقسمتی اسٹرائک نہ کر دے۔ دائرہ کس کو بولتے ہیں؟ مس فارچون کو، بدقسمتی کو بولتے کیا؟ دائرہ، یعنی دائرہ کو یہاں پہ لکھا ہے لغات القرآن کے اندر، گردش، مصیبت، ناگہانی آفت، ٹھیک ہے، ناگہانی آفت، اس سے مراد یعنی مسلمان کو شکست ہو جائے اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی کچھ نقصان اٹھانا پڑے گا، اس کو بولتے دائرہ، ناگہانی آفت ہمیں آ جائے گی۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، تو قریب ہے اللہ تعالیٰ جو آئے گا فتح لے کے، او امر من عندی، یا اپنی طرف سے کوئی معاملہ، فیصبحوا علی ما اسروا، تو یہ بن جائیں گے جس پہ مطلب یہ جو یہ چھپاتے ہیں، فی انفسہم نادمین، جو کچھ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں اس پہ ندامت ان کو ہو جائے گی۔ کل پڑھیں گے انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر انشاءاللہ۔ آج کے اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ میں کہتا ہوں ریکارڈنگ ابھی سینڈ گروپ میں، ٹھیک ہے، اور سوال آپ کو جہاں ہوتا ہوگا آپ سوال وہاں کر سکتے ہیں۔